عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ گئے اور لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے جمع صحابہ، میری بات سنو اور میری بات کو سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے کہ اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عنقریب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد آپ کے بائی کو آپ ہی کے صحابہ ان سے دشمنی کریں گے۔ ایھا الناس اتقوا اللہ وانظروا ما انتم قائلون اذا لقیتمونی، اے لوگوں اچھی طرح سے سوچ لو، اے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں قیامت تک، اے شیعو، کہ جب حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو اچھی طرح سے سوچ لو کہ کل تم مجھے کیا جواب دو گے۔ فإنی خصم لمن آذاہم، میں اس شخص کا دشمن ہوں جو اذیت کرے میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بشارۃ المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ سلام اللہ علیہما وآلہما، کتاب بشارۃ المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، تالیف ابو جعفر محمد بن ابی القاسم الطبری رحمۃ اللہ علیہ، شاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بقم المقدسہ۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ گئے اور لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا، یا معشر المؤمنین ان اللہ عز وجل اوحى الی انی مقبوض وان ابن عم علی علیہ السلام مقتول۔ یہ لوگو، اے مسلمانوں، اے جمع صحابہ، میری بات سنو اور میری بات کو سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے کہ اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عنقریب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد آپ کے بائی کو آپ ہی کے صحابہ ان سے دشمنی کریں گے اور ان کو ہر زندگی کے ہر لمحے میں ان کو جام زہر پلائیں گے اور آخر میں ان کو شہید کریں گے۔ تو اے لوگو، وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ أُخْبِرُكُمْ خَبَرًا إِنْ عَمَلْتُمْ بِهِ سَلِمْتُمْ وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا هَلَكْتُمْ۔ اے میرے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں، یہ خطاب آج سے اس وقت ان لوگوں سے بھی تھا اور اسی وقت ہم لوگوں سے بھی تھا اور آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اور ان کے جملے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تم جہاں بھی ہو، تم اگر اٹک میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو یا کراچی میں یا لندن میں، جہاں پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہم سے ہے، تجھ سے ہے اور ہم ہر ایک کے ساتھ ہے اور قیامت تک لوگوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اگر تم اس کو قبول کرو، اس پہ عمل کرو تو تمہاری فلاح ہوگی، تم سرفراز ہو رہو گے دنیا میں آخرت میں، اللہ تم سے راضی، جنت میں تمہارا جگہ اور ملائکہ تیری استغفار کریں گے۔ اور اگر تم نہیں راضی ہو، میری بات کو نہیں مانو گے اور عمل نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر ہوگا اور تمہارا جگہ سیدھا جہنم۔ اچھا، ان ابن عمی علی علیہ السلام هو اخی و وزیری، میرے چچا کے لڑکے، میرے چچا زاد بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہوا اخی، صرف وہی میرا بھائی ہے، میرے اور بھائی نہیں ہے دنیا میں، میرا ایک بھائی ہے، صرف وہی میرا بھائی ہے، وہ میرے بھائی ہیں اور وہ میرے وزیر یعنی مشکل کشا، یعنی وزیر یعنی شریک امر، اب میرے کام میں رسالت میں، میرے کام میں ہدایت میں، میرے ارشاد میں، میرے نبوات میں، وہ میرے وسیع اور میرے شریک ہے، اس کام کے شریک ہیں اور میرے مشکلات کے حلال ہے۔ وزیر وہ ہے عربی زبان میں جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، جو آپ کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، وہ میرے مشکل کشا ہیں۔ وہو خلیفتی، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام میرے جانشین بلا فصل ہیں۔ وہو المبلغ عنی، میرے بعد مجھ سے آپ کو تعلیمات پہنچانے والا، اللہ کی جانب سے ہدایت پہنچانے والا کون ہے؟ صرف امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہو امام المتقین وقائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہی متقین کے امام ہیں اور روز قیامت غر محجلین کے قائد الی الجنہ، کہ وہ سرخ رو اور سفید رو اور نہایت ہی نورانی چہرے والوں کو جنت کی طرف قیادت کرنے والے، ان کو سوق دینے والے کون ہیں؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان استرشدتموہ ارشدکم، اگر تم امیر المؤمنین سے، اے جمع صحابہ سن لو، اگر تم میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے میرے بعد طلب ہدایت کرو، ان سے سیکھو، تو وہ آپ کو ہدایت کریں گے، آپ کو ارشاد فرمائیں گے۔ وَإِنَ اتَّبَعْتُمُوهُ نَجَوْتُمْ، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم نجات پاؤ گے۔ وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُ ضَلَلْتُمْ، اگر کبھی بھی زندگی کے کسی چھوٹے یا بڑے کام میں تم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرو گے تو تم گمراہ، تم بدنصیب، تم سیاہ روز ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ فَاللَّهَ أَطَعْتُمْ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کرے اس نے اللہ کی طاعت کی ہے. وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُ فَاللَّهَ عَصَيْتُمْ، اور اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی عصیان اور نافرمانی کرو تو تم سمجھ جاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. وَإِنْ بَايَعْتُمُوهُ فَاللَّهَ بَايَعْتُمْ، اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کرو تو تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت اللہ رب العزت سے بیعت کا نام ہے. وَإِن نَكَثْتُمْ بَيْعَتَهُ فَبَيْعَتَ اللَّهِ نَكَثْتُمْ، اور اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیعت کو تم توڑ دو تو تم نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کو توڑ دی ہے. ان اللہ عز وجل انزل علی فی القرآن وهو الذی من خالفه ذل، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قرآن نازل کی ہے، جس نے قرآن کی مخالفت کی ہے وہ گمراہ ہو گیا. ومن ابتغى علمه عند غیر علی علیہ السلام ہلک، اور جو قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے اسرار کو، قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے باطن کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کے حلال و حرام کو، قرآن کے اخبار و بشارات و انذارات کو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بھائی کے علاوہ سوائے ان کے کسی اور کے پاس طلب کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہلاک ہے، تو وہ گمراہ ہے، اور وہ اس پہ اللہ کی عذاب ہے. ایھا الناس اسمعوا قولی وعرفوا نصیحتی حق نصیحتی، اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سے سن لو، اور میں جو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں جو آپ کا مرشد ہوں، میں جو آپ کا معلم ہوں، میں جو اللہ کی جانب سے آپ کا گائیڈ، آپ کا رہنما ہوں، میرے خیر خواہی کا حق پہچان لو، میرے خیر خواہی کا حق، میرے نصائح کا حق، میرے ارشاد کا حق پہچان لو کہ میرے حق اطاعت ہے کہ تم میری بات کو مان لو اور تسلیم ہو جاؤ. وَلَا تُخَالِفُونِ فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا بِالَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ، اور اہل بیت علیہم السلام کے متعلق میرے جو ارشادات ہیں، اوامر ہیں، ان کا کسی بھی امر کا، کسی بھی حکم کا تمہیں مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے طاعت کے، سوائے تسلیم کے، سوائے سرخم کرنے کے، سوائے اپنے آپ کو چھوٹا حقیر سمجھنے کے اور اہل بیت علیہم السلام کو عظیم سمجھنے کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وَمَنْ حَفِظَهُمْ فَقَدْ حَفِظَنِي، جس نے اہل بیت علیہم السلام کی عزت کی اس نے میری عزت کی. فَإِنَّهُمْ حَامَّتِي وَقِرَابَتِي وَإِخْوَانِي وَأَوْلَادِي، اہل بیت طاہرین علیہم السلام یہ میرے خاص جانشین ہیں، یہ میرے اقربا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے اولاد ہیں. فَإِنَّكُمْ مُجْمَعُونَ وَمُسَائَلُونَ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، اللہ تعالیٰ روز قیامت سب خلائق کو حشر کرے گا، ہر امت کا حساب لیا جائے گا. اس امت کا حساب اس بات پہ لے لیا جائے گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ، قرآن و اطرت کے ساتھ کیا تم نے قرآن کی اتباع اور تصدیق کی؟ کیا تم نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع اور تصدیق کی؟ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو اچھی طرح سے دیکھ لو کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے. فإنہم اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے جانشین ہیں. فمن آذاہم فقد آذانی، جو اہل بیت علیہم السلام کو کے ساتھ دشمنی کرے، ان کو اذیت و آزار دے، اس نے مجھے آزار دی ہے. ومن ظلمہم فقد ظلمنی، جو اہل بیت علیہم السلام پہ ظلم کرتا ہے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم کرتا ہے وہ کافر و مشرک ہوتا ہے. ومن اذلہم فقد اذلنی، جو اہل بیت علیہم السلام کو اکیلا چھوڑتا ہے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ومن اعزہم فقد اعزنی، اور جو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کرتا ہے، یہ جو ہے نا عز یعزو، یہ نصرت کرنا، پیروزی دینے کے معنی میں ہے. جو کسی کو پیروزی دے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ وکٹوریس ہے، ہمیشہ پیروز ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے اس نے میری نصرت کی ہے. ومن اکرمہم فقد اکرمنی، جو اہل بیت علیہ السلام کا اکرام کرے، ان کو احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، اس نے میری تعظیم کی ہے. ومن نصرہم فقد نصرنی، جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرے اس نے میری نصرت و مدد کی ہے. ومن خذلہم خذلنی، جو اہل بیت علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ومن طلب الہدی فی غیرہم فقد کذبنی، جو میرے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے، ابو ہریرہ کے در پہ جا کر، ابن ارقم کے در پہ جا کر، فلانی کے در پہ جا کر وہاں پہ ہدایت کی طلب کرے، اس نے میری تکذیب کیا. وہ میرے امت سے خارج ہے، وہ میرے دین سے خارج ہے، وہ میرے شریعت سے خارج ہے، وہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. ایھا الناس اتقوا اللہ وانظروا ما انتم قائلون اذا لقیتمونی،
اے لوگوں اچھی طرح سے سوچ لو، اے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں قیامت تک، اے شیعو، کہ جب حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو اچھی طرح سے سوچ لو کہ کل تم مجھے کیا جواب دو گے۔ وَإِنِّي خَصْمٌ لِمَنْ آذَاهُمْ، میں اس شخص کا دشمن ہوں جو اذیت کرے میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو۔ وَمَنْ خَصَمَهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ فَقَدْ خَصَمْتُ، اور جس کا میں دشمن ہوں میں اس کے ساتھ دشمنی کروں گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے خطبے کا انتہا ہے، پر انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔